فاتحہ. اللہم صلی الحمد للہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا أمانة إلى السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات. ارشاد ہو رہا ہے ہم نے امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. وَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا، تو آسمان نے بھی صاف انکار کر دیا، زمین نے بھی اور پہاڑوں نے بھی کہ ہم سے اس امانت کا وزن نہیں اٹھایا جا سکتا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس کے تحمل کے تصور سے لرز گئے، خوف کھا گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان حق میں اپنے حق میں بہت ظالم اور بہت جاہل واقع ہوا ہے. آج ظاہر ہے کہ آپ ایک سوگوار کی حیثیت سے اپنے امام کے تابوت کاندھا دینے کے لیے آئے ہیں. آپ سب کا دل بھی بھرا ہوا ہے، ہمارا دل بھی بھرا ہوا ہے، لیکن تمہید کی منزل میں صرف اتنا کہہ کے آگے بڑھنا ہے کہ جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ امانت جو ہے یہ نہ اطاعت الہی ہے، نہ دین الہی ہے، نہ اسلام ہے، نہ تسبیح ہے، نہ نماز ہے. اس لیے کہ ان ساری باتوں کے سلسلے میں خود قرآن مجید نے کہا ہے یہ پوری کائنات منزل تسلیم میں ہے، یہ پوری کائنات مطیع پروردگار ہے، یہ پوری کائنات حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ پوری کائنات کو اپنی نماز کا بھی علم ہے، اپنی تسبیح کا بھی علم ہے. لہذا بس اگر یہ امانت کوئی ایسی چیز ہے جو نہ پہاڑوں کے پاس ہے، نہ آسمانوں کے پاس ہے، نہ زمین کے پاس ہے تو بس اور بس فقط انسان کے پاس ہے، تو وہ امانت ہے انسان کا صاحب اختیار ہونا اور اپنی فری ول کو چاہے وہ بلندیوں تک لے جائے اور چاہے پستی تک لے جائے. اس لیے کہ یہ قوت ارادی یا یہ اختیار جو ہے وہ
اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو فقط انسان کے پاس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دو ہی امکانات ہو سکتے ہیں، یا تو اس اختیار کو انسان پستی کی طرف لے جا کے انانیت میں تبدیل کر دے، اور یا اسی اختیار کو اس کی امانت جس نے دی ہے اسی کے سامنے سپرد کر دے، ابدیت کی معراج تک پہنچ جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اس امانت کے درمیان اس کے سامنے اپنے ذکر کو نازل کیا، اور یہ کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم ہی نے ذکر کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جس شان سے یہ ذکر نازل ہوا ہے، جن معصوم ہاتھوں سے ذکر آیا ہے، انہی معصوم ہاتھوں سے اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ ذکر نے اپنی حفاظت کا اعلان کر دیا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ گویا اہل انانیت کو ایک قسم کا چیلنج دے دیا گیا کہ تم اپنی انانیت کو، اپنی انا کو، اپنے ایگو کو اللہ کی بغاوت میں چاہے جتنی دور تک لے جاؤ، اور چاہے جتنے تم فاسق پیدا کر لو، چاہے جتنے تم مشرک پیدا کر لو، چاہے جتنے تم کافر پیدا کر لو، چاہے جتنے تم ظالم پیدا کر لو، ان ساری طاقتوں کو اگر تم سب یکجا کر کے توڑ بھی دو گے، تو اگر ہمارے ذکر کو تم مٹا سکتے ہو تو تمہاری فتح ہے اور ہماری شکست ہے، لیکن تمہاری تمام طاقتیں عاجز آ جائیں اور ہمارے ذکر کو تم نہ مٹا سکو، تو سمجھنا کہ ہم نے اپنے ذکر کو ایسے امین ہاتھوں میں دیا ہے جن کو کوئی طاقت نہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ اس لیے نظام تنزیل میں قرآن مجید نے اس لفظ امانت کو بار بار یاد دلایا ہے۔ نزل بہی، اسی ذکر کو لے کے اترا یا اتارا، نزل بہی روح الامین، جو روح وہاں سے آئی تھی، جو ملک وہاں سے آیا تھا، جو فرشتہ وہاں سے آیا تھا، اس کی صفت کیا تھی؟ روح الامین تھی۔ جس قلب کے اوپر اتارا گیا وہ قلب امین تھا، اور اتنا امین تھا کہ کوئی اس کی رسالت کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس کی امانت سے انکار کرتے نہیں۔ جس وقت منصوبہ بن چکا آپ سب جانتے ہیں، دارالندوہ میں بیٹھ کے ریزولوشن پاس ہو چکا کہ اب ہجرت سے پہلے محمد کو قتل کر دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو اسی میں بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں تجویز تو اچھی ہے، ریزولوشن تو صحیح اپنی جگہ کے اوپر، اور اس میں تمام قبیلے شامل ہو جائیں، اس لیے کہ ایک قبیلہ اگر آگے بڑھے گا تو بنی ہاشم سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ سارے قبیلے جمع ہو جائیں، اور سارا پروپوزل جو ہے وہ فائنلائز ہو گیا۔ اسی میں کسی نے کہا کہ قتل کرنے سے پہلے اپنی امانتیں تو واپس لے لو، تو سب نے مل کے کہا محمد قتل ہو سکتے ہیں مگر امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ صلوات، ہماری امانتیں کسی امین ہاتھ میں دے کے جائیں گے۔ تو جب کفار کو امانت رسول پر اتنا یقین ہے، اب
سوال یہ ہے کہ اس امانت کو قیامت تک جانا ہے، جب تاریخ کا آخری دن آئے، جب تاریخ ختم ہو رہی ہو، اس کی بساط لپیٹی جا رہی ہو، اور وہاں تک اس کو اسی شان سے جانا ہے، تو جو کفار کی امانت کے لیے اتنا امین ہو، وہ کیا اللہ کی امانت کو غیر امین ہاتھوں میں دے گا؟ اور امین بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہم پلے محمد ہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنریشن کا مطالعہ ہوتا ہے اور جنریشنز دیکھی جاتی ہیں، تو دنیا اس بات کو ایک یونیورسل فیکٹ کی طرح سے نوٹ کرتی ہے کہ آدم سے لے کے اب تک اور اب تک لے کے قیامت تک نسل در نسل عالم انسانیت بڑھے گا، ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن، ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئے گی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جنریشنز میں خلا ضرور واقع ہوتا ہے، جسے عرف عام میں جنریشن گیپ کہا جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ میں جو میرٹ ہو وہی بیٹے میں ہو، اسی لیے جب تاریخ میں اس جنریشن گیپ کو دیکھا جاتا ہے تو لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کہ شیکسپیئر کا بیٹا شیکسپیئر نہیں ہو سکا، ملٹن کا بیٹا ملٹن نہیں ہو سکا، اور اسی طرح سے آپ ہندوستان میں چلے آئیے تو غالب کا بیٹا غالب نہیں ہو سکا، میر کا بیٹا میر نہیں ہو سکا، میر انیس کا بیٹا نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ جو امانت جا رہی ہے، اس کے لیے ایک ایسی جنریشن کی ضرورت ہے جو ایک ڈال قیامت تک چلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کو اس بات حیرت ہے کہ یہ کون سی جنریشن ہے کہ جس کا پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخری بھی محمد ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد یہی وجہ ہے کہ آپ پوری تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جس دور کا امام مختلف مراحل سے گزرا ہے اور اس کے بعد چاروں طرف سے اس کی آزمائش ہوئی ہے، آیا اس کا علم بھی ویسے ہی ہے کہ نہیں؟ آیا اس میں بھی ویسے ہی صبر پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کے قدموں میں وہی ثبات ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں نے پایا کہ پہلے محمد کی دنیا سے چلے جانے کے بعد محمد چلے تو گئے لیکن محمد مرے نہیں، اس لیے کہ ایک محمد چلا گیا تو نفس محمد موجود تھا، وہ چلا گیا تو نفس محمد موجود تھا، وہ چلا گیا تو نفس محمد موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا آپ کو کس فضیلت کے اوپر زیادہ فخر ہے، کہا کہ ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ قرآن مجید نے ہم سب کو نفس محمد کہا، بھلا جس کا نفس موجود ہو۔ وہ مر کیسے سکتا ہے؟ آج بھی ایک محمد ہے پردہ غیب میں۔ لہذا یہ آپ پوری دلچسپی کے ساتھ اور پوری آزادی کے ساتھ اور پورے شعور تنقید کے ساتھ سارے مذہب کا اگر آپ موازنہ کریں گے، تلاش حق میں نکلیں گے، اور اس سے زیادہ ریفائنڈ کوئی پلیجر آپ کو نہیں ملے گا۔ تلاش حق میں اگر آپ مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، لوگوں کے اقوال دیکھیں، قرآن مجید نے ہم نے کہا کہ بشارت دی ہے ایسے بندوں کو کہ جو سب کی بات سنتے ہیں اور پھر جو سب سے احسن ہوتا ہے اسے اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ کو بہرحال اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اہل دنیا نے کوئی طاقت، کوئی حربہ نہیں چھوڑا جس سے ذکر الہی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔
کوئی ہر باب تاریخ میں تفصیل کا وقت نہیں ہے جو استعمال نہ کیا گیا ہو اس ذکر کو ختم کرنے میں. اور پوری تاریخ میں کسی نہ نبی کے یہاں یہ پایا جاتا ہے اور نہ کسی امام کے یہاں پایا جاتا ہے. جن حالات میں سید سجاد کو قیادت کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ نہ نبی کی کسی زندگی میں پایا گیا اور نہ اور دوسرے کسی امام کی زندگی میں پایا گیا. اور جس طرح سے امام نے اس ذمہ داری کو نبھایا اس کی مثال بھی اولین و آخرین میں نہیں پائی. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک امام جانے والا ہے اور ظاہر ہے کہ قیادت کی جو امانت ہے وہ اپنے وارث کو سونپنے والا ہے. وہ وقت آخر اپنے وارث سے ملنے کے لیے آتا ہے اور یہ امانت سونپنے کے لیے آتا ہے اور تبرکات دینے کے لیے آتا ہے اور وہ خیمے میں داخل ہوتا ہے. اور جب خیمے میں داخل ہوتا ہے تو ایسی سخت علالت میں مبتلا ہے، لیکن جب آنکھ کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ آج بابا تنہا آئے ہیں تو پوچھتا ہے کہ بابا چچا عباس نہیں دکھائی دے رہے ہیں، بھیا علی اکبر نہیں دکھائی دے رہے. آپ جاؤ دیں قد قتلا. پھر جب بات آگے بڑھی کہا بس یہ سمجھ لو کہ مردوں میں یا تم باقی رہ گئے ہو یا ہم باقی رہ گئے. اور اس کے بعد آپ رخصت ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد فضا میں ایک اعلان ہونے لگتا ہے کہ قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. اور جناب زینب کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے، چونکہ اب وقت کا امام وہ ہے کہ جو خیمے کے اندر عالم علالت میں پڑا ہے. زینب دوڑ کے آتی ہیں، کہتی ہیں یہ بیٹا دیکھو یہ کیسی آواز آ رہی ہے. کان کہ پھوپھی جان، پھوپھی اماں یہ ذرا سا خیمے کا پردہ تو اٹھا دی. زینب نے جب پردہ اٹھایا تو نو کے نیزہ پر بیٹے نے ایک امام کا سر دیکھا اور لیٹے لیٹے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. جواب سلام واجب ہوتا ہے. عجب نہیں میرا دل کہتا ہے کہ سر نے کہا ہوگا تو بھی سلامت رہ میرے لال، اس لیے کہ اسیروں کا قافلہ تجھی کو لے جانا ہے. زیادہ دیر نہیں گزری، امام حسین کو ذبح کرنے کے بعد خیموں کی طرف لوگ، اور خیمے جو تھے ایک ایک کر کے آگ لگا دی گئی. جس خیمے میں آگ لگا دی جاتی اس کی بیویاں گھبرا کے نکلتی تھیں دوسرے خیمے، اس میں بھی آگ لگ جاتی تھی تیسرے خیمے میں. ہوتے ہوتے جب سب خیمے جل گئے تو امام کے خیمے میں بھی. اور جناب زینب نے پوچھا اب تم وقت کے امام ہو، یہ بتاؤ کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم جل کے اسی جلتے ہوئے خیمے میں مر جائیں یا باہر نکلیں؟ اس لیے کہ دو مصیبتیں ہیں، ایک جلتی ہوئی آگ میں جل جانا اور ایک خیمے سے باہر نکلنا. دونوں مصیبتیں ہیں، لیکن جل جانا زیادہ آسان ہے، سر برہنہ خیمے سے نکلنا اتنا آسان. امام نے کہا کہ پھوپھی اماں جان بچائیے اور خیمے سے نکل جائیے. خیمے سے نکل گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خیمہ بھی جس میں امام تھے اس کو بھی آگ لگا دی گئی. اب جلتے ہوئے خیمے سے کیسے علی کی بیٹی نے بار امامت کو اٹھایا اور لا کے کربلا کی زمین پر رکھا. اور کربلا کی زمین پہ رکھنے کے بعد آپ نے اپنی پیشانی
زمین پہ رکھی اور پوری رات گزار دی، اس لیے کہ جہاں سے حسین نے سجدے کو چھوڑا تھا وہیں سے اس سجدے کے وارث نے اس کو پورا کیا۔ لکھا ہے کہ پوری رات کہتے رہے الحمدللہ حمداً حمدا، الحمدللہ رقاً رقا، الحمدللہ عبودیتاً ورقا، ساری رات سجدہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جلتے ہوئے خیموں سے بچوں کو سنبھالا گیا، کسی طرح سے تسلی دی گئی، ایک بار سنبھالا زینب نے، اور جب زینب فارغ ہوئیں تو نماز شب میں ایک بار مشغول ہو گئیں اور بھیا کی وصیت یاد آئی۔ بھیا نے کہا تھا اے بہن جب نماز شب پڑھنا تو ہمیں بھول نہ جانا۔ بس رات گزر گئی۔ اب جب 11ویں تاریخ آئی تو میں نہیں آپ کے سامنے بیان کر سکتا، بس آپ کے تصورات کے اوپر بات کو چھوڑتا ہوں کہ 11ویں تاریخ نے عجیب منظر دیکھا کہ ردا تو چھینی ہی تھی مگر بازوؤں کو رسن بستہ کیا گیا۔ ایسے اونٹ جن پر کوئی کجاوا نہیں تھا ان پر بٹھانے کی کوشش کی گئی۔ زینب نے سب کو بٹھا دیا۔ حد یہ ہے کہ جب فضہ بچیں تو کہا فضہ تو بھی میرے ماں کے حکم ہے میں تجھے بٹھا دوں، لیکن جب خود اکیلی ہو گئیں تو ایک بار فرات کی طرف رخ کیا۔ اے بھیا عباس مدینے میں تم نے سوار کیا تھا، آج کون سوار کرے؟ خدا نہ کرے کسی وارث کو اس منظر کا سامنا کرنا پڑے کہ جس پر واجب ہو کہ باپ کے کفن و دفن کی فکر کرے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہو، پیروں میں بیڑی ہو، کمر میں بہت وزنی لنگر ہو، اور وہ حسرت سے دیکھ رہا ہو اپنی بابا کی لاش کو۔ لکھا ہے کہ چہرہ زرد ہو گیا اور ایک بار بے ہوش ہے کہ گرنا چاہتے تھے کہ دوڑ کے زینب آئیں، کہا اے بیٹا اپنے کو سنبھالو، ارے کوفے تک تمہیں کو جانا ہے۔ تو پلٹ کہا پھوپھی اماں ارے انصاف کیجئے، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو کیا اس کے باپ کی لاش یوں ہی پڑی رہتی ہے؟ کہ بیٹا اطمینان رکھو، تمہارے بابا نے خبر دی ہے کہ یہی روضہ بنے گا، یہی فرشتے آئیں گے، یہ یوں ہمیشہ بے کفن نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد دل بھر آیا خود تو مدینے کی طرف رخ کیا۔ اے نانا انصاف کیجئے، آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، یا آپ کا نواسا خاک و خون میں بنتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قافلہ ابھی تو فوج کا مقابلہ تھا، لیکن اب یہ قافلہ وہاں جا رہا ہے جو دارالسلطنت ہے، جہاں حاکم موجود ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تاریخ میں اتنا بڑا کوئی شہنشاہ وقت ابھی تک نہیں گزرا۔ آپ تاریخ خود اٹھا کے دیکھیں، نہ کوئی رومن امپرر اتنا بڑا تھا، نہ کوئی پرشین اتنا بڑا تھا۔ ایک ایک وقت میں 4 کانٹیننٹ پہ جس کی حکومت ہو، لہٰذا وہ سمجھتا تھا کہ ہمیں حق ہے کہ ہم جس سے کہیں اس کو ہماری بیعت کر لینا چاہیے۔ اگر حسین نے انکار کیا تو ہم نے بتا دیا کہ تم نے کس سے ٹکر لی، کس سے مورچہ لیا۔ اور ایک جشن کی جو صورت تھی اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ رسول کا ایک صحابی جو تھا وہ بیت المقدس سے آ رہا تھا، راستے میں شام پڑ گیا، اور جب شام پڑا راستے میں تو اس نے دیکھا ایسا سجایا گیا ہے شہر، قدم قدم پہ آئینہ بندی کی گئی ہے، بالکل دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ اس نے اپنے ذہن پہ زور دیا کوئی آج عید کا دن تو نہیں ہے،
لیکن اس نے کہا کسی عید کا دن نہیں ہے. تو اس نے کسی سے پوچھا بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج یہ شہر اتنا سجایا کیوں گیا, یہ کاہے کی خوشی ہے, یہ کاہے کا جشن ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم, تم مسلمان ہو, آج سب سے بڑی عید کا دن ہے. کہا وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. کہا کہ آج ایک خارجی کو قتل کر کے اس کی عورتوں کو اس شہر میں لایا جا رہا ہے, لہذا پوری دنیا کو دعوت دے دی گئی. 700 امبیسڈرز آ چکے تھے, سفرات. چین کا سفیر شام موجود ہے, ہندوستان کا سفیر شام میں موجود ہے, روم کا سفیر شام میں موجود ہے, افریقہ کا سفیر شام میں موجود ہے. 700 امبیسڈرز ہیں جو ایک محل, بہت عالی شان محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور حسب مراتب کوئی سونے کی کرسی بیٹھا ہے, کوئی چاندی کی کرسی بیٹھا ہوا, اور جشن کی تیاری. اور قیدیوں کو ایک کنارے ایک حلقے میں کھڑا کر دیا گیا. بس جیسے ہی سید سجاد کو لے کے دربار میں داخل ہوا دالی, پسر سعد ابن زیاد کے دربار کا بھی ابن زیاد نے کہا کہ یہ بچ کیسے گئے؟ ان کا نام پوچھا کہ علی بن الحسین کا, ہم کو تو رپورٹ ملی تھی کہ علی قتل کر دیے, بچے کیسے؟ کہا کہ حسین کا دوسرا بیٹا تھا جس کا نام علی تھا, وہ مارا گیا. کہا پھر انہیں بھی قتل کر دو. ایک بار جیسے حکم کہ انہیں قتل کر دو, ویسے ہی دوڑ کے زینب آئیں. کہ پہلے اپنی تلوار ہماری گردن سے گزارو. ویسے فضا گئیں, یہ نہیں ہو سکتا, پہلے کنیز کی گردن کاٹو, اس کے بعد شہزادی گلے سے تمہاری تلوار گزرے گی. بہرحال چھوڑ دیے گئیں. اور یہی قافلہ جب شام میں آیا تو ظاہر ہے, میں عرض کر چکا ہوں کہ شام کیسا سجا ہوا دربار تھا. وہاں امام حسین کا سر سونے کے تشت میں لا کے رکھا. اب جیسے ہی یہ تشت آ کے رکھا گیا, ادھر سیدانیاں کھڑی تھیں, اسیر کھڑی تھیں, ایک 4-5 برس کی بچی بھی کھڑی ہوئی تھی. لوگ بار بار اس سر کو دیکھ رہے تھے. ایک بار یزید نے یہ محسوس کر کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ضرور خیال ہوگا کہ کون سا جرم تھا جس میں یہ شریف صورت مرد مارے گئے, ان کی عورتیں قید کر لی گئیں, تو یہ لوگ جا کے اپنے اپنے ملکوں میں ہمیں بدنام کریں گے, ہمیں ظالم کہیں گے, لہٰذا ان کو بتا دیا جائے کہ ہم نے جو کیا وہ حق بجانب تھا. لہٰذا اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا, دیکھو مسلمانوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہم مالک الملک, پالنے والے تو ہی ملک کا مالک ہے. توتی الملک من تشاء, جس کو تو چاہے ملک دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہے ملک لے لے. تو تم لوگ انصاف سے بتاؤ, اللہ نے ملک کس کو دیا؟ اللہ نے ملک ہم کو دیا. یہ محل کس کا ہے؟ یہ رعایا کس کی ہے؟ یہ تخت کس کا ہے؟ یہ تاج کس کا ہے؟ یہ اتنی بڑی آرمی, اتنی بڑی فوج کس کی ہے؟ یہ خزانہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے ہمیں ملک دیا. اب یہ بتاؤ کہ جس اللہ نے ہمیں ملک دیا اسی اللہ نے حسین سے ملک چھین لیا, نہیں دیا. تو کیا ہمیں حق نہیں تھا کہ ہم حسین سے بیعت لے لیتے؟ اب لوگ سوچنے لگے بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, اس لیے کہ اللہ نے اسے ملک دیا. واقعی حسین کے پاس نہ کوئی محل ہے, نہ تخت ہے, نہ تاج ہے, نہ ویسی کوئی فوج ہے, نہ ویسا کوئی پبلک ٹریجری و بیت المال ہے. تو اگر یہ کہہ رہا تھا تو بیعت کر لینا چاہیے تھا. بس بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ایک بار قیدیوں کے حلقے سے ایک بلند قامت بی بی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی,
اے یزید اسی قرآن میں ایک آیت تیری شان میں بھی آئی ہے، اسے کیوں نہیں پڑھتا؟ اسے کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ایک آیت تیری شان میں بھی آئی ہے۔ اب جو امبیسڈرز تھے، جو سفراء تھے، انہوں نے یہ کانفیڈنس جو دیکھا کہ ایک قیدی عورت پردیس میں جس کا کوئی سہارا نہیں، ایک مرد ہے وہ بھی جھگڑا ہوا ہتھ کڑیوں میں، لیکن کس اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوئی؟ اس کا اعتماد بتا رہا ہے اس کے پاس کوئی بڑی سچائی ہے، لہذا سب متوجہ ہو گئے۔ اور جب سب متوجہ ہو گئے سننے کے لیے کہ وہ کون سی آیت ہے مسلمانوں کی کتاب میں، کہا کہ وہ کیوں نہیں سنائی دیتا؟ کہا کہ اسی آل عمران میں ایک اور آیت ہے جو تیری شان میں، اور وہ یہ ہے کہ لا یحسبن الذین کذبوا بآیات اللہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، خبردار وہ گمان بھی نہ کریں، وہ سوچے بھی نہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا کہ ہم نے جو تھوڑی سی مہلت دے دی ہے یہ ان کے حق میں اچھی ہے، ہم نے انما نملی لہم لیزدادوا اسمہم، اس لیے مہلت دی کہ اور بھڑاس نکال لیں اور ظلم کر لیں اور گناہ کر لیں، اور ان کے لیے تو بہت دردناک عذاب پہلے سے تیار ہے۔ یعنی ابھی یزید نے جس کو ملک کہا تھا، زینب نے کھڑے ہو کہا یہ تیری غلط فہمی ہے، جسے تو ملک سمجھ رہا ہے وہ ملک نہیں ہے، وہ مہلت ہے۔ لیکن کہہ دینا، دعویٰ کر دینا کہ یہ مہلت ہے بہت آسان ہے، لیکن ملک کو مہلت ثابت کر دینا یہ علی کی بیٹی کا کمال ہے، یہ سید سجاد کی امامت کا کمال ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو کہ جب یزید نے اپنی تقریر ختم کی تو ایک بار سید سجاد نے کہا کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی اپنے بارے میں کچھ کہوں؟ تو کب یزید اجازت دیتا؟ لیکن اب دربار جو ہے اور باہر سے آنے والے جو سفراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کچھ کہنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ یہ قیدی کیا کہے گا؟ اپنا تعارف ہی تو کرائے گا، تو اسے کیوں نہیں موقع دیتا؟ اب یزید کو محسوس ہو گیا کہ اب ہمارے قابو میں دربار نہیں ہے، اب دربار کے قابو میں جیسے ہم ہو گئے۔ ایک بار مجبور ہوا، اجازت دے دی۔ اب آپ سوچے کبھی امام کس کو بناتا ہے پروردگار، کہاں اپنی امامت رکھتا ہے؟ کھڑے ہوئے فقط تعارف کرانا ہے، لیکن وہ خطبہ آپ پڑھ لیں گے، کیا شان ہے اس خطبے کی، کیا حسن ہے اس خطبے میں۔ فرماتے ہیں کہ انا ابن زمزم والصفا، کبھی کسی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے ردا میں زکوٰۃ مسکینوں کو بانٹی، میں اس کا فرزند ہوں جو سدرۃ المنتہا تک گیا، میں اس کا فرزند ہوں جو قاب قوسین تک گیا۔ گویا بلاغت کا، ادب کا، حسن کا ایک آبشار ہے جو گر رہا ہے امام سے۔ اور جب یہ کہہ لیا تو اب اس کے بعد آئے تعارف کے منزل پہ آئے، کہا پہچان لو مجھے، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمۃ الزہراء، میں مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا فرزند ہوں۔ اتنا اثر ہوا اس خطبے کا کہ یزید مجبور ہوا کہ اگر اور تھوڑی دیر تک خطبہ جاری رہا تو پورا دربار اٹھ کے اور ہمیں گھیر لے گا، ہم پر بغاوت کا، ظلم کا الزام لگائے گا، اپنے ملکوں میں جا کے رسوائی کرے گا، لیکن روکیں بھی تو یہ خطبہ کیسے روکیں؟ لہذا اس نے ایک اشارہ کیا مؤذن کو، وہ گیا، اس نے ایک بار اذان بلند کی، ابھی وقت نماز نہیں آیا تھا، لیکن امام نے فوراً اپنے خطبے کو روک دیا، اپنے تعارف کو روک دیا، لیکن
مؤذن کے ساتھ ساتھ کلام کو دہراتے رہے. اس نے کہا اللہ اکبر، کہا بے شک اللہ سب سے زیادہ بزرگ ہے، اللہ اکبر ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. ایک بار کہا اے یزید یہ بتا دے اذان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے وہ تیرا جتھا یا میرا جتھا؟ اب سب کو معلوم ہو گیا یہ قیدی کون ہیں، یہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا کون ہے. اور اسی موقع پر بار بار ایک شخص تھا کہ جو سر کو دیکھ رہا تھا، مذہباً وہ عیسائی تھا، ایک کرسچن تھا، اسی شام کا رہنے والا تھا. سر کو دیکھتا تھا، یزید کو دیکھتا تھا. ایک بار آگے بڑھ کے اس نے کہا اے یزید یہ بتا دے کہ یہ کون ہے کس کا سر ہے؟ کہ یہ حسین کا سر ہے. کہ کون حسین؟ جو فاطمہ کا فرزند؟ کہنا پڑا ہاں. کہا یزید سن لے، حضرت داؤد اور مجھ میں 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن آج بھی میرے قدموں کے خاک اٹھا کے لوگ اپنے سروں پر ڈالتے. ارے اس حسین میں اور محمد میں تو فقط ایک بیٹی کا فاصلہ، تو نے اسے قتل کر دیا. لہذا یزید کو محسوس ہوا کہ اگر چھوڑ دیا جائے گا یہ تو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا ہمیں. پھر ایک بار اشارہ ہوا، جلاد اس کی طرف آیا، کہا میں قتل ہونے سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹوں گا، اتنی مہلت دے دو کہ میں نے کل رات خواب دیکھا تھا، مجھے اس خواب کی تعبیر نہیں مل رہی تھی لیکن اب مل گئی خواب کی تعبیر. میں نے کل رات دیکھا تھا کہ عیسیٰ بھی آئے ہوئے ہیں، محمد بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن عیسیٰ نے مجھے نہیں کچھ کہا، البتہ مسلمانوں کے رسول محمد نے مجھ سے کہا کہ تجھے جنت کی بشارت ہو. میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا رسول مجھے جنت کی بشارت دے. سمجھ میں میری آنکھ کھل گئی، لیکن اب تعبیر مل گئی. بس سر کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے راہ خدا میں شہید ہونے والے گواہ رہنا کہ میں تیرے دین کے اوپر جان دینے جا رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. ادھر کلمہ پورا ہوا، ادھر جلاد کی تلوار چلی اور راہ خدا میں اسے تعبیر مل گئی کہ جنت کی بشارت کیوں دی تھی. عزیزو، شام میں بہت مشکل ہو گیا تھا کہ انہیں زیادہ دیر تک روکا جائے. انہیں اہل شام کی نظروں سے پوشیدہ کرنے کے لیے ایک زندان میں ڈال دیا گیا جس میں دن کی دھوپ بھی آتی تھی اور رات کی شبنم بھی ہوتی تھی. لیکن کبھی کبھی اپنے باپ کو یاد کر کے ایک چھوٹی سی بچی جب گریا کرتی تھی تو شام والے پریشان ہو جاتے، یزید کے مال کو گھیر لیتے تھے اور پوچھتے تھے یہ وہی بچی تو نہیں ہے جس کے دامن میں باپ کا کٹا ہوا سر. لہذا یزید نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ انہیں جلدی رہا کر دیا جائے. بہرحال ایک مدت تک رہنے کے بعد جب رہائش کا فرمان جاری ہو گیا تو حداد کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد بیڑیاں کاٹی گئیں، ہتھکڑیاں کاٹی گئیں اور اس کے بعد لنگر کاٹا گیا. تو لکھا یہ ہے کہ جس وقت حداد آیا اس نے ہتھکڑی بھی کاٹ دی، اس نے بیڑی بھی کاٹ دی، لیکن جب طوق خاردار کو وہ الگ کرنے لگا تو خود بلک کے رونے لگا. تو انہوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اس توق کانٹے دار توق جو اس کو الگ کرتا ہوں تو میں گوشت کے کانٹا چلا. تو جس نے اتنے دن تک اس خاردار توق کو اپنی گردن میں پہنا ہوگا اسے کتنی اذیت ہو رہی ہوگی.
اور پھر اس کے بعد رہائی، دوڑ کے گئے زندان، اپنی پھوپھی کو بتایا، اے پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی، اب ہم مدینے جا رہے ہیں۔ کہ بیٹا یہ رہائی یزید کے رحم و کرم کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہماری حقانیت کا نتیجہ ہے، لہذا اس وقت تک ہم نہ جائیں گے مدینے جب تک اپنی حقانیت شام والوں کو نہ بتا دیں۔ بس اب جناب زینب نے ثابت کیا کہ ملک کس کو دیا ہے اللہ نے، اور مہلت کس کو دی تھی اللہ نے۔ اب جناب زینب حاکمہ جو کہتی ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے یزید مجبور ہے۔ ایک حاکمانہ لہجہ، اے یزید اپنے محل میں ایک جگہ خالی کر، جگہ خالی کرنے مجبور ہوا۔ اے یزید اس میں ایک فرش بچھا، فرش بچھانے پہ مجبور ہوا۔ کہا شام میں منادی کرا دے، منادی کرانے پہ مجبور ہوا۔ جو جو کہتی جا رہی ہیں وہ کرتا جا رہا ہے۔ ایک بار جب فرش بچھ گیا، عورتیں آ گئیں، منادی نے ندا تمام پھیلا دیا، آواز دے دی، اعلان کر دیا۔ ایک بار جب مجمع یزید کے محل میں آیا تو اتنا مجبور ہو گیا کہ نہ کسی مفتی کا فتویٰ کام کرتا ہے، اب جو زینب چاہ رہی وہ ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر حاکمانہ لہجے میں کہا، اے یزید یہ شاہی فرش تو نے بچھایا، اٹھا لے اسے، میں نے اپنے بھائی کو خاک و خون میں لوٹتا ہوا دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ مجلس کی۔ آپ یاد رکھیں ذاکر آپ کو بہت ملیں گے مگر کوئی زینب کے جیسا ذاکر۔ آپ ذاکر کی خاطر کرتے ہیں، اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھا ناشتہ دیتے ہیں، لیکن یہ تنہا ذاکر ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت ملتا ہے وہ سب بچوں کھلا کے فاقہ کرتی ہے۔ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ اور اس نے اب خطاب کرنا شروع کیا۔ کون نقل کر سکتا ہے پہلی مجلس میں کیا خطاب کیا، دوسری مجلس میں کیا مجلس پڑھی؟ لیکن بہرحال اتنا روایت میں لکھا ہے کہ جو مجمع آتا تھا اس کے گریے کا عالم یہ تھا کہ محل کی چھت جیسے اڑ جائے گی، ایسا گریا۔ اور جب آخری دن آیا تو پھر حاکمانہ لہجے میں کہو یزید سے کہ ہمارے شہداء کے سر بھیج دے۔ اب یزید مجبور ہے، شہیدوں کے سر آ رہے ہیں، ابھی تک زبانی کام تھا۔ میں نے کل جس علی اکبر کا ذکر کیا تھا یہ اس کا اثر ہے، میں نے کل جس قاسم کا ذکر کیا تھا یہ اس کا اثر ہے۔ گریا اور شدید ہوا اور شدید ہوا، ہوتے ہوتے ایک بار زینب نے کہا، اے بھیا ابھی تک میں تم کو پرسہ نہیں دے سکی، تم بیٹھ جاؤ میں تمہیں باپ کا پرسہ دے دوں۔ لیکن جب جناب زینب نے اپنا فریضہ تمام کیا اور شام میں پرچم حقانیت کو نصب کر دیا اور سید سجاد جب مدینے جانے لگے تو عزیزو کسی قیدی کی حیثیت سے نہیں جا رہے تھے بلکہ پورے دین کو آزاد کر کے جا رہے تھے، اور صبح قیامت تک اپنی حقانیت کا نقش دلوں کے اوپر چھوڑ کے جا رہے تھے، فاتح شام ہو کے جا رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کربلا سے ہو کے گئے اور کربلا سے پھر مدینے گئے، لیکن مدینے جانے کے بعد آپ نے 3 کام ایسے کیے کہ جس سے آج تک دین مرہون منت ہے سید سجاد کا۔ پہلا کام کہ ممبر خالی نہیں تھا، رسول کی مسجد استبل بن چکی تھی، وہاں کوئی خطبہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ علی کو موقع تھا، انہوں نے بہت خطبے دیے، لیکن سید سجاد کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، مگر یہ کہ عقائد بگڑ چکے تھے۔ آپ نے توحید کو، آپ نے عظمت رسالت کو، آپ نے عظمت امامت کو دعاؤں کے ذریعے سے ایسے جاذب انداز سے لوگوں کو دلوں میں اتارا، بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، ان کو مجتہد بنایا، مختلف علاقوں میں بھیج کے دین کی تبلیغ کی، اور جب چاروں طرف مبلغین کو بھیج دیا اس کے بعد جب رات آتی تھی تو 400 گھر ایسے تھے کہ جن کی کفالت سید سجاد کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اخلاق کا عالم یہ تھا کہ جس سے دشمن بھی ہو، جب لوگوں کو پتہ چلا آل رسول کے ساتھ یزید نے یہ کیا تو مدینے میں بغاوت ہو چکی تھی،
ایک بہت بڑی فوج بھیجی مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں یزید نے کہ اس بغاوت کو فروغ کرو۔ یہ جو وہاں ایک مقام حرہ، وہاں کے اوپر سخت جنگ ہوئی، 700 حفاظ قرآن قتل کر دیے گئے اور کتنی عورتوں کی عصمت دری ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد مروان کو لوگوں نے گھیرا۔ مروان نے کہا ہمارے بچوں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اگر آپ پناہ دے دیں۔ اپنے دشمن کو پناہ دیا، اپنے اخلاق سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی خدمت سے اتنا مقبول ہوئے کہ ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے قلب میں آپ کی محبت اتر گئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وقت کی حکومت کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب ان کو منظر عام سے ہٹانا ہے، ورنہ ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی، ہمارا تخت خلافت الٹ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ یزید کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ کو جب وراثت ملی تو اس نے کہا کہ میں اس وراثت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا باپ بھی اور میرا دادا بھی اپنی اپنی قبروں میں عذاب الہی کو برداشت کر رہے ہیں، میں اس عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حکومت مروان کی طرف چلی گئی، اس کے خاندان کی طرف چلی گئی۔ مروان کے خاندان میں عبد الملک ابن مروان آیا، اور پھر اس کے بعد ولید ابن عبد الملک کے ہاتھ میں جب ہوا تو ولید نے بہرحال صاف کرنے کے لیے منظر عام سے امام کو جو خفیہ طریقہ ہوتا ہے شہادت کا، یعنی زہر سے شہید کر دیا۔ لیکن جب آپ شہید ہو گئے تو اب ظاہر راتوں کو جو کفالت کر رہا تھا اب دروازوں پہ دکھلائی نہیں دے رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آج وہ آیا نہیں جو ہماری خبر گیری کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ بات پہنچ ہوگی، وہ آنے والا اگرچہ نقاب چہرے پہ ڈالے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ زین العابدین تھے، وہ سید سجاد تھے۔ لہٰذا جیسے ہی خبر ملی پورے مدینے سے لوگ ہجوم در ہجوم اس طرح سے آئے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جنازے کا نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنا مجمع، حالانکہ گھر سے جنت البقیع بہت زیادہ دور نہیں تھا، چند قدم کے اوپر تھا، لیکن صبح سے جو جنازہ نکلا بقیع تک جاتے جاتے اتنی دیر ہو گئی کہ شام کو بھی جنازہ دفن نہ ہو سکا۔ میرا دل کہتا ہے امام کی روح اپنے بابا سے شرمندہ ہوگی، اے بابا آپ بھی نہیں دفن ہو سکے، ہم بھی نہیں دفن ہو پا رہے، مگر بڑا فرق ہے۔ ارے ہمارا جنازہ اس لیے نہیں دفن ہو پا رہا کہ مجمع اتنا زیادہ ہے، اور آپ کا جنازہ اس لیے دفن نہیں ہو پایا کہ کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ جو وارث تھا اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑی تھی، پیروں میں بھی بڑی تھی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تاک گرابا۔ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تاک گرابا۔ شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تاک گرابا۔ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی
کے گرابان شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرابان بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرابان عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرابان عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرابان عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرابان عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرابان عابد بیمار شام کا بازار 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 عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرابان شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرابان شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور گنا وہ منظر نیزے پہ سر سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور گنا وہ منظر نیزے پہ سر سرور بے مکنا بے چادر پلدے میں پھپی مادار اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرابان کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بازار کی زیبائی کوٹوں پہ تماشائی بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی بازار کی زیبائی کوٹوں پہ تماشائی بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی آدھا کی سبارائے اور والب تنہائے وہ بیٹھ کا سلاچار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرابان کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دربار میں سروریاں آتے حرم گریا دربار میں سروریاں آتے ہیں حرم گریا دربار میں سروریاں آتے حرم گریا دربار میں سروریاں آتے ہیں حرم گریا اٹھنے لگا طوفان محشر کا سوئے ماپ محشر کا سوئے سامان جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار
کا بازار عابد بیمار اور پاؤں میں بیڑی تو کے گرا شام کا بار بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بھوپائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بھائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بھوپائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بھائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس دشت پہ دوست گوتے سرے سرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا سرپوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا چلائی وہ ایک بار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے تو کے گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار تو شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو تو شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو عمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو سر بابا کا دلوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے گاؤں کے گرابار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار جب بابا کا سر پایا دل بچی گھبرایا جب بابا کا سر پایا دل بچی گھبرایا جب بابا کا سر پایا دل بچی گھبرایا بابا کا سر پایا دل بچی کا بھرایا اور ظلم کو دہرایا لوگوں نے یہ سن پایا آنکھیں ہوئے خونبار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتا انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتا زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتا میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتا زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتا میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتا ماں پوچھ دیے کیوں آکے یہ بلنا کیا مر گئے دلدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار
میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، بعد قتل شاہ انام، قتل شاہ انام، خیر غربت کی وہ شان، قتل شاہ انام، خیر غربت کی وہ شان، غش میں پڑا ہے تشیع کا، ہو جائے ہم سے نہ تمام، میرا بیمار ماں، میرا بیمار ماں، ہے تعزیر ہے، تعزیر ہے، پاؤں میں زنجیریں ہیں، تعزیریں ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں تقدیریں ہیں، چلنا ہے مشکل دوگا، میرا بیمار ماں، میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، زخم لہو برساتا ہے، زخم لہو برساتا ہے، زخم لہو برساتا ہے، لہو برساتا ہے، دل ہے کہ چھلکاتا ہے، لہو برساتا ہے، دل ہے کہ چھلکاتا ہے، دل کاتا جاتا ہے، لمحہ لمحہ کام بکام، میرا بیمار ماں، میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ماں بہنوں کے چہرے، ماں بہنوں کے چہرے، ماں بہنوں کے چہرے، ماں بہنوں کے چہرے، بالوں کے پیچھے ہے چھپے، ماں بہنوں کے چہرے، بالوں کے پیچھے ہے چھپے، ہاتھ بندے ہیں سر ہے کھلے، سامنے ایک مجمع میرا بیمار ماں، میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، مجمع سارا ہنستا ہے، مجمع سارا ہنستا ہے، مجمع سارا ہنستا ہے، مجمع سارا ہنستا ہے،
دل کا زہر اگلتا ہے، ہزارہ ہنستا ہے، دل کا زہر اگلتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے، سر کو جھکائے تشلاتا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، آئے میرا بیمار ماں، آئے میرا بیمار ماں، سا دل پر لگتا ہے، دل پر لگتا ہے، سا دل پر لگتا ہے، سا دل پر لگتا ہے، ایک رسن میں بستا ہے، پر لگتا ہے، ایک رسن میں بستا ہے، شمع ستم گر ہنستا ہے، لے لے کر ایک کمان، بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، شام کا بازار عابد بیمار، 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 پاؤں میں بیڑے تو کے گڑا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑے تو کے گڑا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑے تاکے گرا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑے تاکے گرا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑے تاکے گرا بازار عابد بیمار، شام کا بیڑی تاکے گرا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، ایک قیدی بیمار بہت رویا، بیمار امام کا سب سے مشکل وقت پیش کر رہا ہوں، دفن کر کے سکینہ کالا ایک قیدی بیمار بہت رویا، ارے بے کسی اور غربت کا مارا،
سکینہ کا لاشا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، بے کسی اور غربت کا مارا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، توق گردن کا پڑتا رہا مرثیہ، ہتھکڑی بیڑیاں ساتھ روتی رہی، ہائے غربت اسیری جفا بے کسی، اور کچھ بیویاں ساتھ روتی رہی، سن کے توق و سلاسل کا نوحہ، ایک قیدی بیمار بہت رویا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، دفن کر کے سکینہ کا لاشا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، بے کسی بے بسی بے گھری اور جفا، لاکھ صدمے سہے پر وہ رویا نہیں، سو نہ پائی وہ بچی جو زندان میں، اس لیے کوئی قیدی بھی سویا نہیں، موت کی نیند سوئی جب دکھیا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، غسل پایا نہ اس کو کفن مل سکا، عرش تک بے کسوں کی دہائی گئی، پھول مل نہ سکے اس لیے قبر پر صرف اشکوں کی چادر چڑھائی گئی، سورہ فاتحہ پڑھ کر تنہا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، دفن کر کے سکینہ کا لاشا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، جو سبیب کی مظہر کی آنکھوں میں ہے، کس طرح سے رکے گا وہ سیلاب غم، قبر شبیر پر ایک مجلس ہوئی، اور مجلس کے ذاکر تھے اہل حرم، ذکر آیا جوڑی ایک بچی کا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، ایک قیدی بیمار بہت رویا، ایک قیدی تو کیا گرا شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تو کیا گرا شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تو کیا گرا شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تو کیا گرا شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تو کیا گرا شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تو کیا گرا شام کا بازار، عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تو کیا گرا شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار۔